بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عارف حمید بھٹی، ایک عام شہری، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، اگر پسند آئے اسے سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، ہو سکتا ہے تو شیئر کریں۔ پاکستان میں کی سیاست میں کی کلا بازیاں تو روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے۔ الزامات در الزامات کی سیاست پر چل رہے ہیں، اور شاید 1947 سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے قائد اعظم کی وفات کے بعد، اور یہ آئندہ چلتا ہی رہے گا۔ ناظرین، موجودہ حکومت کو انہی کے قریبی رفقا کار نے ماموں بنا دیا۔ ماموں، وزیر اعظم پاکستان کو ان کے قریبی رفقا کار نے ماموں بنا دیا۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف کو موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے 4 ماہ کے لیے بیرون ملک علاج کی اجازت دی تھی، اور انہیں کہا تھا انہیں رحم آ گیا، کیونکہ رحم تو خیر اللہ کی صفت ہے، لیکن خیر وہ وزیر اعظم ہے، جو کچھ چاہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے اجازت دے دی بیرون ملک جانے کی۔ اس سے پہلے ان کے وزراء درجنوں مرتبہ کہہ چکے تھے کہ نواز شریف کی صحت اچھی نہیں ہے، انہیں فوری طور پر علاج کے لیے بیرون ملک جانا چاہیے۔ یہ سب باتیں ان کے وزراء کے میڈیا ساؤنڈ اور میڈیا ٹاک اور ٹاک شو میں درجنوں نہیں سینکڑوں کلپس موجود ہیں۔ پنجاب کی وزیر صحت رہتی ہی وہاں تھی، شوکت خانم کا ایک بورڈ انہیں دیکھنے آیا سروس اسپتال میں عمران خان کو۔ یہاں تو جہاں وزیر اعظم کے متحد ایک ایجنسی ہے، ایک ادارہ ہے وفاقی سطح پر جو ان کو رپورٹی کرتا ہے، اس نے بھی رپورٹیں دی۔ خیر، نواز شریف صاحب بیرون ملک چلے گئے۔ ابھی پاکستان سے ان کی اڑان ہوئی نہیں تھی کہ ان کی جہاز سے کچھ تصویریں آئی۔ وہ تصویریں عمران خان صاحب کے لیے تھیں کہ برخوردار ضد نہیں کرتے، ہم نے جانا تھا، ہم چلے گئے۔ اس پر وہ تصویریں جو سابق وزیر اعظم کی جہاز میں تھیں، موجودہ حکمران محترم عمران خان کو سخت تکلیف دہ گزری، اور کچھ عرصہ بعد دیکھا انہوں نے جب وہ لندن تشریف لے گئے، اور اس میں ان کے گرنٹر شہباز شریف صاحب بھی تھے۔ وہ مختلف ہوٹلوں میں کوئی گپ شپ لگاتے ہوئے لوگوں سے ملنا ملانا کا سلسلہ جاری رہا۔ وزیر اعظم صاحب کو ناگوار گزری کہ میں تو 22 سالوں سے بڑھ کے مار رہا تھا، میں چھوڑوں گا نہیں، یہ ہوا کیا؟ جبکہ یہ فیصلہ یاد رکھ لیے کہ ان کا اپنا ہے ECL سے نام نکالنے کا۔ اس دوران بہت سارے معاملات آئے، حالات تبدیل ہوئے، لوگوں نے اپنی کمٹمنٹوں کو توڑا، ایک دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ کس نے پہنچائی، کس طرح پہنچائی، یہ ایک تفصیلی داستان ہے، کیونکہ پاکستان میں اس بات میں دو رائے کوئی نہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے۔ اس پر خاص قسم کی خاص لوگوں کے اختلاف رائے کرنے والوں کے لیے پابندیاں موجود ہیں۔ اس بات میں مجھے تو کوئی دو رائے نہیں۔ اگر کسی کوئی اور میرے صافی بھائی کی اپنی انڈیپینڈنٹ رائے ہے، وہ جو سمجھتا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے۔ خیر، اکانومی سنبھل نہیں تھی رہی۔ دنیا کی پوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی، آئل کی قیمت نے انتہائی کم کر دی گئی، خاصا درجہ نیچے آئی، لیکن پاکستان نے صرف 5 روپے کم کی، جو کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں۔ خیر، مہنگائی کے ستائے لوگ، سیاسی جو آپس میں پولیٹیکل سیاسی مخالفین اپوزیشن، مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، دیگر جماعتیں، ان پر نیب کا اور احتساب کا شکنجے کی گند تانی رکھی ہر وقت۔ لیکن بیوروکریسی اندر خانے نواز شریف اور زرداری کو فیور کرتی رہی، اور عمران خان اپنا ٹارگٹ اچیو نہ کر سکے، اور نیب کا ٹوپی ڈرامہ اس قدر فلاپ ہوا کہ ہر خاص و عام اب نیب پر تنقید کر رہا ہے کہ آپ نے دونوں پارٹیوں کی اعلیٰ ترین قیادت بما نواز شریف اور زرداری گرفتار کی، اور ایک چیز ریکور نہیں کر سکے، ثابت نہیں کر سکے، گو کہ ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں، بری نہیں ہوئے، لیکن ابھی تک آپ پیسہ بھی ریکور نہیں کر سکے۔ پہلے مرحلے میں مولانا فضل الرحمان کو جب بھجوایا گیا دھرنے کے لیے اسلام آباد، تو کچھ فوائد حاصل کیے گئے۔ اب دوبارہ انہیں لانچ کر دیا گیا، انہیں کہا گیا ان سے
اب پہلے ان سے مفاد لینے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوبارہ مولانا کی قربت چاہ رہے ہیں، کیونکہ مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے۔ اب ان دونوں نے رابطے شروع کر دیے کہ مولانا کے ساتھ مل کے اصل ٹارگٹ مہنگائی اور عمران کی ناقص کارکردگی کو کریں گے، کیونکہ عمران خان کو شاید کرپٹ وہ خود بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ کرپٹ نہیں ہے، ابھی تک جو اطلاعات آتی رہی ہیں۔ عمران خان نے جب یہ صورتحال دیکھا تو ان کے کابینہ نے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کو خوب ماموں بنایا۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف بیرون ملک گئے ہیں، انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا تو آ کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے اجازت دی ہے۔ ان میں سے کچھ نااہل ایڈوائزر جو 2-4 دفعہ سرکاری خرچے پر لندن بھی جا چکے ہیں، اور ان کے خصوصاً پنجاب میں 2-3 بیوروکریٹ بھیجے گئے، اعلیٰ سرکاری افسر، ان میں ڈی ایم جی افسر بھی کہہ سکتے ہیں، پولیس افسر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ان کی طویل فہرست ہے، میں نام گنوں گا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو ناظرین، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا جی آپ برطانیہ حکومت کو خط لکھے کہ انہیں ڈیپورٹ کرے، واپس آئے، جبکہ آئینی ماہرین کے مطابق برطانیہ کا لا ہے، قانون ہے کہ اگر کوئی وہاں وزٹ ویزے پہ گیا ہے، بزنس ویزے پہ گیا ہے، یا کسی بھی مقصد کے لیے گیا ہے اور خدا نہ خواستہ وہاں بیمار ہو جاتا ہے، تو اسے کسی بھی صورت جب تک وہاں کے ڈاکٹر مکمل صحت یاب قرار نہ دیں، اسے واپس ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا، چاہے 6 ماہ ہو یا چاہے 6 سال ہو۔ تو عمران خان سے اتنا بڑا بلنڈر ماموں عمران خان کو انہوں نے بنایا ہے کہ ان سے خط لکھوا دیا اور میڈیا میں شور ڈلوا دیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو ڈیپورٹ کر کے لایا جائے گا۔ اور میرے بھائی، یہ شور کرنے سے پہلے کم سے کم برطانیہ لاگ سے تو آگاہی حاصل کر لو۔ آپ تو اسحاق ڈار کو نہیں لا سکے، یہاں سے وہ گئے ہوئے ہیں اور ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے۔ آپ یاد کریں، آپ حکمران وقت آپ یاد کریں، اور عمران خان صاحب ان درجن کے قریب سیاسی بونے اور ناپختہ اور مخبر بیوروکریٹوں سے بچے، سیاسی بونے اور منافق اور مخبر بیوروکریٹوں سے بچے، جن کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، جن سے آپ چیزیں کاؤنٹر چیک کراتے ہیں۔ برطانیہ کا لا ہے کہ آپ 1001 خط لکھیں، جب تک وہ پیشنٹ جہاں ڈاکٹر کے زیر علاج ہے وہ انہیں مکمل صحت یاب نہ قرار دے اور انہیں ٹریولنگ کی سفر کی اجازت نہ دے، وہ ڈیپورٹ نہیں کریں گے۔ تو لہذا آپ کا یہ کھیل تو یہاں ہی ختم ہو گیا۔ پہلے عرصہ دراز باپ بیٹی کو آپ نے گرفتار ہوا، ریکوری 0، زرداری صاحب بہن ہوئی، ریکوری 0۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا یہ بے گناہ ہے، یہ گناہ گار تھے، لیکن آپ تو تفتیش مقبول نہیں کرا سکے۔ آپ نے پنجاب میں ڈاکو راج لگوا دیا ہے، لاہور سمیت مخبر افسروں کو تعینات کر کے اپنی نقصان کے لیے وہ اقدامات اٹھا لیے ہیں جس کا نتیجہ آپ کو جلد نظر آئے گا۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی کی اگر یہ گفتگو آپ کو پسند آئے، ایک عام شہری کی، عارف حمید بھٹی کے اس ویڈیو بلاگ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہو سکے تو شیئر کریں۔ ناظرین، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا، اپنے قریب رہنے والوں کا خیال رکھیں، ان کی خوشیوں کا باعث بنیں۔ پاکستان زندہ باد۔